اللہ کے انعام یافتہ بندے چار طبقات میں ہیں۔ سب سے اعلیٰ انبیاء و رسول اعظام، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین ہیں۔ فرمایا ان کے نقوش قدم سے ہدایت تلاش کرو۔ تو نعمت اللہ کی چار نعمتوں میں منحصر ہو گئی، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی عظمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے امام حسین کی شہادت کا؟ کہ بہت شہادتیں ہوئی دنیا میں، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہیں، صحابہ کرام میں بھی ہوئیں، تابعین میں، اور آج تک شہادت امت میں اکابر کی، بڑے بڑے اعلام کی ہوتی رہی ہیں، مگر کسی شہادت کو نہ وہ شہرت ملی، نہ اس کے ذکر کو وہ دوام ملا، نہ وہ قبولیت عامہ ملی۔ جو درجہ، جو رتبہ، جو قبولیت، جو شہرت اور جو ذکر کی وسعت شہادت امام حسین کو ملی، کہ شہادت حسین در حقیقت سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں ربط کیا ہوا؟ شہادت حسین میں اور کمال و سیرت مصطفیٰ میں ربط کیا ہے؟ ربط سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ نعمتیں چار ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں جس کو بھی جو نعمت عطا کی، واسطہ نبوت محمدی عطا کی، ساری نعمتیں حضور کی اس نعمت کے ذریعے سے ہر ایک کو ملی، تو پھر شہادت بھی شہیدوں کو حضور کی شہادت کے وسیلے سے ملی۔ کوئی عمل نعمت بھی تب بنتا ہے، نیکی بھی تب بنتا ہے، بر اور تقویٰ بھی تب بنتا ہے جب حضور کی اتباع میں ہو۔ جو عمل حضور کی اتباع میں نہیں ہے وہ عمل نہ نیکی ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ بر ہے، نہ کرامت ہے، نہ وہ نعمت ہے۔ تو شہیدوں کی شہادت نعمت ہی تب بنتی ہے کہ پہلے شہادت سیرت مصطفیٰ میں پائی جائے۔ ساری نعمتیں تو حضور کی ذات میں ہیں، تو شہادت تو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ دو جہتیں تھیں، شہادت ہونی بھی چاہیے حضور کی ذات میں، اور شہید کیا بھی نہیں جا سکتا محمد مصطفیٰ کو، کوئی حضور کو شہید بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی شرط ہے۔ اور دوسری بات کہ شہادت ہونی بھی چاہیے حضور کی ذات میں، یہ بھی شرط ہے۔ آپ کہیں گے شہید کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن میں، واللہ یعصمک من الناس، قرآن مجید، میرے حبیب کسی دشمن کا ہاتھ آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو شہید نہ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پہ فائز کرنا تھا، تو اس کی شکل پہلی تو نہ رہی کہ حضور کی ذات پر شہادت وارد ہو، وہ تو نہ رہی۔ تو دوسری شکل کیا تھی؟ وہ امام حسین اور کربلا تھی۔ دو اینگلز ہوتے ہیں شہادت کے، ایک شہادت کا جوہر ہے اور ایک شہادت کی شکل ہے، حیات ہے۔ تو شہادت کا جوہر آرزو شہادت ہے، شہادت کی خواہش، شہادت کی آرزو، شہادت کی چاہت کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ خواہش شہادت کا جوہر ہے، روح ہے۔ اور پھر شہید ہو جانا دشمن کے ہاتھ سے، یہ اس کی حیات یعنی ظاہری صورت ہے۔ تو دو چیزیں ہیں شہادت میں۔ اب جہاں تک تعلق ہے شہادت کی روح اور جوہر کا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں تھی۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں شہادت کی آرزو کمال پر تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے میری شدید آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح اللہ کی راہ میں جان ملتی رہے، میں دیتا رہوں۔ تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی آرزو اتنی شدت کے ساتھ بیان کی، یہ ثابت ہو گیا کہ گویا جوہر شہادت حضور میں موجود تھا، شدت کے ساتھ موجود تھا۔ اب کیا تھی؟ اب باقی تھی شکل شہادت۔ شہادت کی شکل یہ ہے کہ دشمن اپنے آلہ سے حملہ کرے، دشمن کے حملے سے انسان زخمی ہو اور اس کے کوئی جسم سے خون بہے، اور چوتھی شرط پھر وفات ہو جائے۔ میدان احد میں دشمن نے حضور پہ حملہ بھی کیا، نیزے سے بھی کیا، پتھروں سے بھی کیا، آقا علیہ السلام زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی ٹوٹا، رخسار مبارک سے خون بھی بہا، اور سواری سے نیچے زمین پہ بھی تشریف لے آئے، اور غشی کی کیفیت بھی طاری ہو گئی۔ تو حیات شہادت کی چار شرطیں تھیں، ان میں سے تین پوری ہو گئیں، صرف اب شہادت باقی رہ گئی تھی۔ گویا شہادت کی حقیقت بھی مصطفیٰ کی زندگی میں تھی، اور شہادت کی ابتدا بھی تھی، اب صرف باقی رہ گئی تھی چوتھی شرط، شہادت کی انتہا۔ اس انتہائے شہادت کے لیے حسین کو منتخب کیا گیا، اور امام حسین کو ظاہراً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا اور باطناً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ امام حسین کی شکل انور صحیحین میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں، کل کتب میں ہے۔ آپ شکل میں آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے، حسن بھی مشابہ تھے، حسین بھی مشابہ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ ترستے
دیدار مصطفیٰ کے لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹا کے حسن حسین کو کھڑا